الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. آج کی اس مجلس میں موضوع ہے صدقۃ الفطر کے احکام و مسائل. صدقۃ الفطر جس کے لیے سنت میں زکوٰۃ الفطر کا لفظ آیا ہے اور اسے ہم فطرانے کے نام سے بھی جانتے ہیں. صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر دو لفظوں کا مرکب ہے. زکوٰۃ کا معنی معروف ہے لغت میں، جس سے کا معنی ہوتا ہے طہارت، پاکی، اسی طرح بڑھوتری، برکت. اور شریعت میں اور فطر کا مطلب یہ افطار سے بنا ہے. فطر کا مطلب ہوتا ہے جب آدمی بغیر روزے کے رہے. صائم کے مقابلے میں فاطر کا استعمال ہوتا ہے، یعنی آدمی بغیر روزے کے رہے، روزہ توڑے ہوئے ہو، اس حالت میں اسے فاطر کہا جاتا ہے. تو روزہ توڑنے کی وجہ سے جو آدمی صدقہ دیتا ہے اسی کو زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے. شریعت میں یہی اس کا مطلب ہے، وہ مال جسے مسلمان رمضان کے بعد روزہ توڑنے کی وجہ سے ادا کرتا ہے. صدقۃ الفطر کا حکم ہر چھوٹا بڑا مسلمان مرد عورت سب پر واجب ہے. اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، اور ایک مشہور روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کے اندر، کہ انہوں نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان علی کل نفس من المسلمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی وجہ سے زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان نفس پر فرض کیا. حر او عبد، آزاد ہو، غلام ہو، او رجل او امرأۃ، مرد ہو یا عورت ہو، صغیر او کبیر، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب پہ فرض کیا. معلوم کیا ہوا کہ صدقہ فطر یہ واجب ہے، فرض ہے مسلمانوں کے اوپر. دوسری چیز اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت حالت روزہ میں. پہلی حکمت حالت روزہ میں بعض لغو اور رفث قسم کی سرزد ہو جانے و غلطیوں سے پاکی حاصل کرنا ہے. انسان انجانے میں اور جان بوجھ کر بھی کبھی کبھی چھوٹی غلطیاں کر دیتا ہے، زبان بہک جاتی ہے، تو ایسی حالت میں نگاہیں بہک جاتی ہیں. تو ایسی حالت میں انسان جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے رمضان کی حالت میں، تو صدقہ فطر کے ذریعے وہ ان گناہوں سے پاکی حاصل ہوتی ہے، وہ کمیاں پوری ہو جاتی ہیں جو ان گناہوں کی وجہ سے ہیں. اسی طرح دوسری حکمت اس کے اندر فقراء اور مساکین کی مدد ہے. ان دونوں حکمتوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے منسوب ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا. کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، صائم کے لیے، روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے، وہ طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے کھانا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا. ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. اسی طرح تیسری حکمت اس کی وقت معین پر متعین پر مستحقین تک صدقہ پہنچا کر کے اجر و ثواب کا حصول اس کا مقصد ہے. اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہے انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحسن و خوبی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ حکمتیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں. صدقۃ الفطر کا وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بزکوٰۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کا حکم دیا کہ اسے ادا کر دیا جائے لوگ جب عیدگاہ کے لیے نکلے اس سے پہلے ادا کر دیا جائے. معلوم کیا ہوا کہ عیدگاہ نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دینا ہے، نماز کی ادائیگی سے پہلے اسے ادا کر دینا ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ. جس نے نماز سے پہلے اس کو ادا کیا، عید کی نماز سے پہلے ادا کیا، تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ فطر ہے، صدقہ فطر ہے اور مقبول ہے. ومن اداها بعد الصلاة، اور جس نے عید کی نماز کے بعد اسے ادا کیا، فهي صدقۃ من الصدقات، تو یہ زکوٰۃ فطر ادا نہیں، فرض کی ادائیگی نہیں ہوئی، عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. اس سلسلے میں اگر کوئی 1 یا 2 دن پہلے ادا کرنا چاہے تو جائز ہے، جیسا کہ امام بخاری نے نافع سے روایت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن
عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعطی عن الصغیر والکبیر، چھوٹے بڑے سب کے طرف سے صدقہ فطر نکالتے تھے، یہاں تک کہ وَإِن كَانَ يُعْطِي عَن بَنِيَّ حتی وَإِن كَانَ يُعْطِي عَن بَنِيَّ، یہاں تک کہ آپ میری اولاد اور میرے بچوں کی طرف سے بھی آپ دیتے تھے، وَكَانَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، اور ان لوگوں کو دیتے تھے جو اسے قبول کرتے تھے، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ، اور اسے فطر سے پہلے، عید الفطر کی نماز سے، عید الفطر سے پہلے بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، 2 یا 1 دن پہلے دیتے تھے، نکالتے تھے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ صدقہ فطر زیادہ استحبابی شکل تو یہ ہے کہ نماز عید کے دن غریبوں کو اس سے بے نیاز کیا جائے اور غریبوں کے لیے اس صدقے کو نکالا جائے عید کے دن، لیکن بوقت ضرورت انسان 1 دن اور 2 دن پہلے آسانی کے لیے نکالنا چاہتا ہے تو وہ نکال سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ پہلے جیسے بعض لوگ شروع رمضان میں، نصف رمضان میں نکالتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بوقت ضرورت اگر احتیاج ہے، اس کی ضرورت ہے، زیادہ تو 1-2 دن نکالیے اور اس سے پہلے مت نکالیے۔ اسی طرح مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تو حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے، مرد عورت، غلام آزاد، سب کے اوپر مسلمانوں میں سے صاع من تمر، 1 صاع کھجور، او صاع من شعیر، یا 1 صاع جو نکالنا فرض کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ فَجَعَلَ النَّاسَ عِدْلَهُمُ الدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ، کہ اس کے بعد لوگوں نے 2 مد حنطہ، 2 صاع، آدھا صاع گیہوں کر لیا، 2 مد یعنی آدھا صاع گیہوں کر لیا اس کے بعد، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع فرض کیا تھا۔ 1 صاع کتنا ہے؟ 1 صاع کتنا ہے کلو گرام میں؟ چونکہ صاع نبوی غلہ جات کا ناپنے کا آلہ تھا، صاع نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ناپنے کا آلہ تھا جس سے ناپا جاتا تھا، اور بدلتے وقت کے ساتھ ناپنے کے آلہ جات، وزن کے آلہ جات میں تبدیل ہو چکے ہیں، کلو کے حساب سے چلتا ہے، اس لیے موجودہ دور میں 1 صاع کا وزن کتنا ہوگا؟ علماء نے اس سلسلے میں مختلف باتیں لکھی ہیں، کئی باتیں لکھی ہیں۔ کسی نے 2 کلو 36 گرام لکھا ہے، کسی نے 2 کلو 26 گرام لکھا ہے، کسی نے 3 کلو، کسی نے کچھ اور لکھا ہے۔ یہ سارے اوزان اندازے کے مطابق ہیں، کیونکہ ناپنے کے آلے میں جب آپ گیہوں ڈالیں گے تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا، اور چاول ڈالیں گے تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا، اسی طرح اور بھی کھانے کی چیزیں ڈالیں گے، کھجور ڈالیں گے تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا، کشمش ڈالیں گے، منقع ڈالیں گے تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا، دوسرے غلہ جات ڈالیں گے تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا، جیسے کسی نے آٹا ڈال دیا تو اس کا وزن کچھ اور ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں ناپنے کا آلہ جو ہے وہ کلو میں جب اس کو بدلیں گے تو وزن بدل جاتا ہے، لیکن عام طور پر علماء نے تحقیق کر کے اور احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ کلو کا حساب ہے آج کل، تو تقریباً 2.5 کلو وزن کا غلہ نکالنے کے لیے یہ طے کیا ہے کہ 2.5 کلو نکالا جائے۔ 1 صاع 2.5 کلو یا 2 کلو 55 گرام کے قریب آس پاس بنتا ہے، تو کلو میں اگر نکالنا ہو تو 2.5 کلو وزن نکالنا ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کن چیزوں میں سے نکالنا چاہیے؟ عام طور پر جو غلہ جات بطور خوراک جس علاقے میں مستعمل ہو نکالنا جائز ہے۔ حدیث میں طعام کا لفظ وارد ہے، عبداللہ کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض کیا طعامن، وہ کھانے کو کھانا فرض کیا۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام، کھانے میں سے نکالتے تھے 1 صاع۔ وقال ابو سعید، اور فرماتے ہیں کہ وکان طعامنا الشعیر والزبیب والاقط والتمر، ان دنوں جو ہمارا کھانا تھا وہ زبیب تھا، پنیر تھا، کھجور تھا، یہ سب کھانے ہوتے تھے ہمارے۔ بعض روایتوں میں شعیر کا لفظ ہے، گیہوں کا لفظ ہے، وہ کھانے میں استعمال ہوتا ہے، کھانا کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں کھانے کی تھیں۔ اس وجہ سے کھانے کی علاقے کے حساب سے جو علاقہ اگر تبدیل ہوا، کھانے کی کچھ چیزیں کچھ اور ہوں تو وہاں پر وہ چیز نکالنی چاہیے۔ جیسا کہ گیہوں شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ گیہوں نکالا کرتے تھے، کیونکہ عام کھانا ان کا گیہوں کا تھا۔ اسی طرح کیا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کھانے کا ذکر حدیث میں ہے، کھانے کا لفظ بھی ہے، صراحت بھی ہے، تو کیا
نقد ادا کر سکتے ہیں، پیسے کھانے کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں، اختلاف ہے۔ پہلا قول صدقہ فطر میں قیمت نکالنا جائز نہیں، یہ مالکیہ، شوافع، حنابلہ وغیرہ کا قول ہے۔ اسی قول کے امام ابن حزم نے بھی اختیار کیا ہے۔ عصر حاضر میں علامہ ابن باز اور بہت سارے دیگر علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ چونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صراحت ہے کہ صاع من طعام وطعامنا التمر والشعیر والزبیب والعقد، کھجور، جو، منقع اور پنیر وغیرہ ہمارے کھانے میں ہوتا تھا، جیسا کہ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو وہ کھانے کی صراحت ہے، اس وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ صراحت ہے اس وجہ سے کھانے کا ذکر ہے اور ان کی قیمت نکالنا جب کھانے کا ذکر ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، جو ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے کہ وہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانے کا ذکر ہے، پیسے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان روایات میں کھانے کا ذکر ہے، لہٰذا ان کی قیمت نکالنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوگی۔ اسی طرح دوسری وجہ ہے کہ ایک فرض عبادت ہے، صدقہ فطر ایک فرض عبادت ہے جو متعین جنس سے ہے، اس لیے غیر متعین جنس سے نکالنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح اسے ایک متعین وقت پر نکالنا واجب ہے، اس لیے اگر کوئی متعین وقت کے علاوہ نکالتا ہے تو جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ ایک متعین غلہ ہے جس کے علاوہ نکالنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسری وجہ انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اجناس میں ایک متعین مقدار کا حکم دیا ہے اور وہ ہے 1 سا۔ اگر ہم کوئی ان کی قیمت نکالتا ہے تو ہر چیز کی قیمت الگ الگ ہونے کی وجہ سے کسی جنس کی قیمت ایک جنس کی قیمت دوسرے جنس کی قیمت سے مختلف ہو جائے گی۔ جیسے کھجور کی قیمت کچھ اور ہے، جو کی قیمت کچھ اور ہے۔ اگر آدمی قیمت نکالتا ہے تو کھجور کی نکالے، جو کی نکالے، اس کی نکالتا ہے تو اس کی قیمت کچھ اور ہو جائے گی اور اس کی قیمت کچھ اور ہو جائے گی۔ تو یہ بتاتا ہے ان کے استدلال کے مطابق کہ قیمت نکالنا جائز نہیں ہوگا ایسی صورت میں، کیونکہ سع ایک مقدار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، مقدار کا اعتبار بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجہیں بیان کی گئی ہیں جسے علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، جیسے مجموع فتاویٰ رسالہ ابن العثیمین کے اندر، ابن قدامہ نے مغنی کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، مختلف وجہیں ذکر کی ہیں۔ اس سلسلے میں دوسرا قول ہے صدقہ فطر میں قیمت نکالنا مطلقاً جائز ہے، کسی شرط کے بغیر مطلقاً جائز ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ، بعض ائمہ سلف جیسے سفیان ثوری، عمر بن عبدالعزیز، حسن بصری، اسحاق بن راہویہ اور ابو ثور رحمہم اللہ وغیرہ کا یہ قول ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری کا بھی موقف یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ امام بخاری نے حنفیہ سے بہت زیادہ اختلاف کے باوجود اس مسئلے میں ان کی موافقت کی ہے۔ ان کی وجہ ان کی دلیل کی رہنمائی ہے، دلیل کی وجہ سے امام بخاری نے حنفیہ کی موافقت کی ہے کہ قیمت نکالنا جائز ہے۔ اسی طرح ائمہ تابعین میں سے ایک ابو اسحاق سبعی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ لوگ صدقے میں، رمضان کے صدقے میں دراہیم نکالتے تھے کھانے کی قیمت کے مطابق۔ ابن شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح نز عہد حاضر کے بڑے علماء میں سے شیخ عبداللہ المطلق جو حیات کبار علماء کے عضو ہیں اور دیوان ملکی کے مستشار بھی ہیں، اسی طرح شیخ عبدالوہاب ابو سلیمان حیات کبار علماء کے اعضاء میں سے، اور شیخ قیس المبارک جو سابق عضو ہیں حیات کبار علماء کے، انہوں نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ یہ لوگ مختلف دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قیمت کی حرمت کے سلسلے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، قیمت دینا جائز نہیں ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہے، بس ایک عام چیز کا ذکر ہے، کھانے کا ذکر ہے، لیکن دوسری چیزوں سے ممانعت نہیں ہے۔ نصوص میں وارد متعین اجناس کے ذکر کے باوجود دوسری جنسوں کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی، خاص طور سے جب صحابہ کرام سے ان اجناس میں صدقہ فطر ثابت ہے جن کا ذکر ان احادیث میں نہیں ہے۔ کھانے والی بہت ساری چیزوں میں کہ وہ کھانے کی چیز علاقے کے حساب سے بدلتی رہتی ہے جنسیں، تو ان سے ممانعت نہیں ہے، اور صحابہ کرام دیا کرتے تھے ان چیزوں کا جن کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، اس کے باوجود وہ دوسری چیزوں کا دیا کرتے تھے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے نقد بھی دینا جائز ہے۔
اسی طرح مختلف صحابہ کرام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک سا کھجور کے بدلے نصف سا شامی غلہ نکالنے کے قائل تھے، گیہوں نصف سا گیہوں نکالنے کے قائل تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے دونوں کی قیمت کا اعتبار کیا تھا، چونکہ قیمت میں کھجور کی قیمت میں اور اس کی قیمت میں بہت زیادہ فرق تھا، تو قیمت کا اعتبار کر کے صحابہ کرام نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں اس کو آدھا کر کے نکالا تھا، نصف سا نکالا تھا، جیسا کہ امام بخاری نے فتح الباری، حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اسے ذکر کیا ہے۔ چوتھی چیز، صدقہ فطر کا مقصد فقراء کی مدد اور ان کو اس دن مانگنے سے بے نیاز کرنا ہے اور ان کو بھی اس خوشی میں شریک کرنا ہے، لہذا علاقہ اور ملک کے اعتبار سے نقد یا غلہ جو بھی ان کے لیے مناسب اور نفع بخش ہو نکالنا جائز ہے۔ بہت سارے فقراء کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ غلہ لے کر بعد میں نہایت ہی کم دام میں بازار میں جا کر کے بیچ آتے ہیں، ایسی صورت میں نہ وہ غلہ سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں اور نہ ہی انہیں غلہ کے مطابق پیسہ ملتا ہے، اور بہت سارے دکاندار اسی حساب سے اس دن خاص طور سے ان کے غلے خریدتے ہیں کہ کم دام میں ہم اس کو لے لیں گے، کیونکہ انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، انہیں غلہ صدقہ میں ملا ہوا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، اس وجہ سے انہیں کم دام دیتے ہیں اور کم دام میں بیچ بھی لیتے ہیں۔ چنانچہ اگر ان کو غلہ کے بدلے نقدی دی جائے تو یہ ان کے لیے زیادہ نفع بخش اور فائدہ مند ہے، کیونکہ غلے کی اصلی قیمت ان کو ایسی صورت میں دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں تیسرا قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صدقہ فطر میں حاجت اور مقصد کے پیش نظر نقدی کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ نقدی کے جواز کا کے قائل وہ مقصد اور حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض کیا، کیونکہ یہ اہل مدینہ کا کھانا تھا۔ اگر یہ ان کا کھانا نہ ہوتا بلکہ اس کے علاوہ ہوتا تو آپ ان کو ایسی چیز کو نکالنے کا مکلف نہیں کرتے جو ان کا کھانا نہ ہوتا۔ اگر وہ کھانا نہ ہوتا، جو یا کھجور اہل مدینہ کا کھانا نہیں ہوتا، کچھ اور کھانا ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اور کھجور نکالنے کا حکم نہیں دیتے، کیونکہ ان کا کھانا نہیں تھا، ان کے عام نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ جو اور کھجور ان کا کھانا تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور کھجور ان کا نکالنے کا حکم دیا، جیسا کہ کفارات میں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور صدقہ فطر کفارات کی جنس سے ہے۔ امام نووی نے المجموع کے اندر لکھا ہے کہ اسحاق اور ابو ثور کہتے ہیں کہ لا تجوز الا عند الضرورہ، کہ اگر ضرورت پیش آئے تبھی صدقہ فطر میں نقد نکالنا جائز ہے، ضرورت ہو تو ایسی صورت میں یہ 3 اقوال ہیں علماء کے۔ پہلا قول واجب کا ہے، دوسرا مطلق جائز ہے قیمت نکالنا، اور تیسرا قول ضرورت کے پیش نظر انسان نکال سکتا ہے۔ مسئلہ ایک یہاں پیدا ہوتا ہے آج کل ان حالات میں، ناگفتہ بے حالات میں، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہیں تو فقراء اور مساکین کی ایک بہت بڑی تعداد ملے گی آپ کو جو کھانوں کے محتاج ہیں، غلوں کے محتاج ہیں۔ ایک طرف جہاں فقراء اور مساکین کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد ایسی ملے گی جو غلوں کے محتاج ہیں، اور کہیں اونچی سوسائٹیوں میں یا پردیس میں جو لوگ رہتے ہیں ملکوں میں، وہاں غریب ڈھونڈنے سے بھی ایسے لوگ نہیں ملیں گے کہ جو غلہ لے سکیں، ڈھونڈنے سے بھی کہاں ڈھونڈنے جائیں گے، کیسے دیں گے ان کو، ایسے لوگ ملیں گے بھی نہیں۔ اونچی سوسائٹیوں میں جہاں اونچے ہی لوگ رہتے ہیں وہاں غریب ہیں ہی نہیں، اور لاک ڈاؤن میں ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ جا نہیں سکتے، فقراء اور مساکین ان کے پاس آ نہیں سکتے۔ پردیسوں میں لوگ کام کر رہے ہیں، وہاں پر سارے لوگ کام کر رہے ہیں، مثلا ایک کمپنی میں، بڑی کمپنی ہے، وہاں وہ باہر نکل نہیں سکتے، اور ان کو دینا ہے، صدقہ فطر دینا ہے، اور یہ ماحول کب تک چلے گا اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں مساکین میں روایتوں میں پہلی صورت جو ہے جہاں مساکین ہیں اور انہیں کھانے پینے کی اشد ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں نقدی نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ غلہ کی صورت میں فطرہ نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بلکہ ان کو ضرورت ہے، اور وہیں ان کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہے کہ ان کو غلہ دیا جائے، پھر ان کو پیسہ دیں گے تو خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کرنا پڑے گا، اور یہ ان کے لیے بہت زیادہ مشقت کا باعث ہے۔ ایسی صورت میں واجب ہو جاتا ہے کہ ہم انہیں ان حالات میں ان جگہوں پر غلہ ہی دیں۔ اور دوسری صورت میں جہاں مساکین ملنے سے رہ گئے، جو مساکین ملتے ہی نہیں ہیں، ان کے یہاں کیا کریں گے؟
تو ایسی صورت میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت جیسے کسی کو جو ایسے علاقے میں موجود ہو, آدمی ایسے علاقے میں ہے جہاں فقراء مساکین نہیں ہیں, غلہ نہیں نکال سکتے ہیں, یا باہر میں ہے غلہ نہیں نکال سکتے ہیں, تو ایسے کسی آدمی کو مکلف کرے, اسے معلوم ہو کہ فلاں علاقے میں یا ہمارے ملک میں, ہمارے علاقے میں غربا اور مساکین اس کے محتاج ہیں غلہ کے, اور وہاں ہمارا کوئی بھروسے مند آدمی ہے, تو اس کو ہم پیسہ بھیج دیں, ٹرانسفر کر دیں ان کے اکاؤنٹ میں, اور حکم دیں کہ غلہ خرید کر کے ان کو صدقہ فطر کا غلہ ان کو ان کے گھر پہنچا دیا جائے کسی صورت میں, اگر ممکن ہے تو ان کو اس کی ضرورت ہے ان کو دیا جائے. اور اس صورت میں بھی نقدی دینا ہوا, ہم نے نقدی دیا لیکن دوسرا خرید کر اسے دے رہا ہے, دونوں چیزیں اس کے اندر پائی گئیں. اور دوسری صورت, اگر ایسی صورت نہیں بنتی کہ غلہ خرید کر ان میں تقسیم کرنا ممکن ہو اور کچھ فقراء ان کے صدقے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے کہ ان کے بینک کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر دیا جائے, ان کا بینک اکاؤنٹ مانگا جائے اور پیسہ ٹرانسفر کر دیا جائے, یا کوئی ایسی صورت پیدا کی جائے کہ وہ پیسہ ان کے پاس وقت پر پہنچ جائے. جیسے بہت ساری تنظیمیں ہوتی ہیں, بہت ساری کمیٹیاں اس وقت لوگ بنا لیں گے. اگر ان تنظیموں پر آپ کو بھروسہ ہے, ان کمیٹیوں پہ بھروسہ ہے, تو پھر آپ اپنا پیسہ, صدقۃ الفطر کا پیسہ ان کو نقدی ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں, ان کو بھیج دیں. اور ٹرانسفر کرنے میں, نقدی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور خاص طور سے جب کہ علماء کا فتویٰ اور کبار تابعین اور فقہا اور عہد قدیم و جدید کے بڑے علماء کے اقوال موجود ہیں کہ نقدی دیا جانا جائز ہے, اور وقت کا تقاضا بھی ہے. اگر ایسے موقع سے ہم نے اگر صرف اسی پہ اپنا موقف مضبوط رکھا کہ صرف غلہ ہی دینا جائز ہے, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اور ایسے حالات میں ان کا صدقہ فطر دینا, غلہ ہی دینا, یہ بڑا مشکل ہوگا. اور غربا اور مساکین کے لیے بھی اس کو پانا, وقت پر پانا بڑا مشکل ہوگا. اس وجہ سے ایسے موقع سے, اس لاک ڈاؤن کے موقع سے خصوصی طور پر اگر ہم ایسی صورت نہیں بنتی کہ ہم غلہ دے سکیں, تو پھر نقدی دینا ہی یہ مناسب ہے. صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ ہر مسلمان, صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے جو اسے ادا کرنے کی قوت رکھتا ہو. علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنی ایک دن اور ایک رات کے خرچے سے زائد کا مالک ہو, اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. امام صدیق حسن خان نے روضہ ندیہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح کن لوگوں کی طرف سے واجب ہے؟ ہر مسلمان پر اپنی طرف سے اور ہر اس فرد کی طرف سے جس کا نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے, جس کا وہ خرچہ اٹھاتا ہے, وہ خرچہ جس کا اٹھاتا ہے وہ ان کی طرف سے نکالے گا. جیسے آل و اولاد ہیں جو اس کے خرچے پہ ہیں, بیوی ہے اس کے خرچے پہ ہیں, ان کی طرف سے واجب ہے دینا. اسی طرح ایک مسئلہ ہوتا ہے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, قریب الولادت ہے, جنین ہے, تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے یا نہیں, تو اس کے اوپر صدقہ واجب نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی استحباباً نکالنا چاہتا ہے تو نکال سکتا ہے. اسی سلسلے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے جسے امام بن قدامہ نے مغنی کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ادا کیا تھا. اس لیے استحباباً اگر کوئی ادا کرتا ہے تو کر سکتا ہے, لیکن واجب نہیں ہے. اور صدقۃ الفطر کا وجوب چونکہ رمضان سے متعلق ہے, جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرض زکوٰۃ الفطر من رمضان کی وجہ سے فرض کیا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی بچہ عید کی رات میں, مغرب کے بعد, سورج غروب ہونے کے بعد, افطار کے بعد پیدا ہوتا ہے عید کی رات میں, تو اس پر صدقہ واجب نہیں ہے, لیکن کوئی استحباباً ادا کرے جنین پر قیاس کرتے ہوئے تو کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی اگر مغرب کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے, کیونکہ رمضان سے متعلق ہے. رمضان پایا ہے, تھوڑا بھی پایا ہے, تو وہ صدقہ فطر ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی مغرب کے بعد شادی کرتا ہے عید کی رات میں, تو اس کے اوپر اس کی بیوی کا فطرانہ واجب نہیں ہے. اس کا مکلف خود وہ بیوی ہے, وہ اپنے پیسے سے نکالے گی, شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے. تقسیم کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تقسیم کا طریقہ آدمی خود سے فقراء مساکین تک پہنچائے, یا کسی قابل بھروسہ فرد کو وکیل بنا,
اور وہ اس کی طرف سے ادا کریں. اگر کہیں کمیٹیاں ہوں جو لوگوں کے صدقاتوں کو محتاجین تک پہنچانے کی ذمہ داری نبھاتی ہوں تو وہاں جمع کرنا بھی جائز ہے، لیکن خیال رہے کہ ایسی کمیٹیاں اپنی ذمہ داری کو مکمل اور صحیح طریقے سے ادا کرتی ہوں، انہی کو دیا جائے. جو مشکوک ہوں انہیں ہرگز نہ دیا جائے. کہاں نکالے آدمی، کس جگہ نکالے؟ بہت سارے لوگ سفر میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ غیر ملکوں میں کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. تو یہ کہاں نکالیں؟ تو بہتر ہے کہ آدمی جہاں ہے وہیں نکال کر وہاں کے محتاجین پر تقسیم کر دے. جہاں ہے وہیں پر محتاجوں پر تقسیم کر دے، زیادہ بہتر افضل ہے. اگر کسی وجہ سے وہاں نہیں نکال سکتا ہو، جیسے وہاں کوئی محتاج اور مسکین اسے نہ مل سکے، یا کہیں ایسے ملک میں موجود ہو جہاں نکالنا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں کسی دوسری جگہ کسی کو وکیل بنا کر کے وہاں ادا کر سکتا ہے. اور اگر اس کے اولاد کسی دوسرے ملک میں ہے، اپنے ملک میں ہے، تو ان کو بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے فطرانے کے ساتھ ان کا فطرانہ بھی نکال دے، یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ خیال رہے کہ عید کا دن ملکوں کے حساب سے 1 دن 2 دن کا فرق ہوتا ہے. بہت سارے ملکوں میں 1 اور 2 دن کا فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم اپنے ملک میں فطرانہ ادا کرنے کے لیے کہیں عید کے لیے نکلنے سے پہلے، تو اگر وہ اپنے حساب سے نکلیں گے تب تک ہماری عید کا 1 دن بیت چکا ہوگا. اس لیے اس بات کا خیال رہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کو مکلف کریں تو یہ ضرور تاکید کر دیں کہ جہاں وہ ہے اس کے عید کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے. اس کی عید سے نکلنے، جیسے آج کل ہمارے ہاں عید ہے اور آج ہم یہاں عید منا رہے ہیں، تو ہماری عید کی نماز سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری عید کی نماز پڑھنے کے بعد ادا کریں تو وہ عام صدقات میں چلا جائے گا، یہ خیال رہے. اسی طرح صدقۃ الفطر کے مستحقین کون ہیں؟ تو صحیح قول کے مطابق صدقۃ الفطر کے مستحقین صرف فقراء اور مساکین ہیں. باقی کسی کو قیدی ہو یا قرض دار ہو اس کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ فقراء اور مساکین جو اس کے محتاج ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، ان کو دینا چاہیے. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ رشتہ داروں کو دینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. تو قریبی رشتہ داروں کو جن کا نان و نفقہ اس پر واجب نہیں ہے، جن کا نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، ان کو نہیں دینا ہے. لیکن جن کا نان و نفقہ اس کے اوپر نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جیسے بہن شادی شدہ ہے، یا اسی طرح چچی ہیں، یا اسی طرح اور بھی جو رشتہ دار ہیں جن کا نان و نفقہ بھائی ہے، نان و نفقہ اس پر واجب نہیں ہے، تو ان کو دینا جائز ہے. بلکہ علماء نے اسے دوسروں کو دینے سے ان کو دینا اولا بتایا ہے، افضل بتایا ہے کہ ان کو رشتہ داروں کو دیا جائے دوسروں کو دینے کے لیے جو دور کے ہیں. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے، کیونکہ دوسروں کو دینا صرف صدقہ ہوتا ہے. دوسروں کو ہم دیں گے وہ صدقہ ہوگا، اور جب قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو یہ صدقہ کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہے. جیسے کہ سلمان بن عامر الضبی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، مسکینوں کو صدقہ دینا یہ صدقہ ہے. اور وعلی ذی القرابۃ اثنتان، اور قریبی رشتہ داروں کو دینا یہ 2 چیزیں ہیں، صدقۃ و صلۃ، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، اور امام البانی نے اس کو صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح لغیر ہی قرار دیا ہے. البتہ یہ خیال رہا اسی صورت میں کہ ایسا نہ ہو کہ صرف رشتہ داروں کو دینے کے چکر میں دیگر آس پاس کے جو حقیقت میں محتاج فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کو ہم بھول جائیں، ان کو نہ دیں، اور وہ ہمارے صدقہ اور خیرات کے طرف دیکھتے ہوں کہ ہمیں اب دے گا، کب دے گا، لیکن ہم ان کو نہ دیں اور وہ مایوس ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز کہ اپنے مال کو بچانا بھی مقصد نہ ہو کہ ہم دوسروں کو کہہ دیں اپنوں کو دیں، یہ بھی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مدد نیت ہونی چاہیے. چاہے وہ قریبی ہو یا دور کا ہو، مصلحت کا لحاظ کیجئے. اور رشتہ دار اگر حقیقت میں اس کے محتاج ہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کو دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.